کیسے کیسے یہ لوگ مجھے برباد کر کے خود خوشیاں منا سکتے ہیں؟ کیسے؟ اس نے دیوار پر تیز سے ہاتھ مارا۔ میں برباد کر دوں گا تم لوگوں کو، کبھی خوش نہیں رہنے دوں گا، وہ پھنکارا نفرت کی آگ میں۔ سیلز کے ایک ملازم نے ڈرتے ڈرتے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے مخاطب کیا۔ کافی دیر سے کمرے سے آنے والی توڑ پھوڑ کی آواز پر سب ملازمین ڈر کر دل میں اس جابر کو گالیاں دینے کے ساتھ ساتھ اپنی جان کی پناہ بھی مانگ رہے تھے اس رب سے، کیونکہ وہ اپنے مالک کو جانتے تھے جو انتہا کا جابر تھا کہ غلطی پر ملازمین کو بون کر رکھ دیتا، اور آج تو وہ الگ ہی حیوان بنا ہوا تھا۔ ہمت کیسے ہے تمہاری اس کمرے میں آنے کی؟ میں نے بلایا تمہیں؟ کیا وہ اس ملازم پر دوڑا کہ وہ بوڑھا ملازم ایک قدم پیچھے ہٹا۔ مالک، وہ کلیم صاحب نیچے آئے ہیں اور آپ کا پوچھ رہے ہیں اپنی متوقع ذلالت اور درگت پر۔ ملازم نے ڈرتے ڈرتے اپنے آنے کی وجہ پیش کی کہ شاید اس کی جان کی خلاصی ہو سکے، تو پہلے کیوں نہیں پھونکا؟ بس کام چوری کروا لو تم لوگوں سے، اور اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ دفع ہو اور بھیجو سے میرے کمرے میں۔ ملازم تو داڑ پر اپنی جان بخشی پر اللہ کا شکر ادا کرتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں کلیم کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی حالت اور پھر اسے سگار پھونکتے دیکھا وہ سمجھ گیا معاملہ تو تمہیں بھی خبر مل گئی، اس نے اس کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے سگار کا کش لے کر کہا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس کے بزنس پارٹنر نے جو اس تقریب میں شامل تھا اسے بتایا تھا اس بارے میں، اور تبھی سے وہ طیش میں تھا۔ تو پھر کیا ارادے ہیں تمہارے؟ تمہارے دشمن تو تمہیں برباد کر کے خود اپنی زندگیاں مزے سے گزار رہے ہیں، بلکہ شادیاں کر رہے ہیں۔ اس نے سلگتی پر تیل کا کام کیا، وہ تمہارا بھی دشمن ہے، اس نے اسے یاد دلایا۔ اور ارادے تو میرے نیک ہیں، بس کل صبح کا انتظار ہے، پھر ان کی خوشیوں کو نیازی کی نظر لگے گی جو کسی دم سے نہیں جائے گی اور ان کے تباہ و برباد کر دے گی۔ وہ پر اصرار مسکرایا، کہیں تم اس عرب کی منکوحہ کے ساتھ کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے؟ بھئی بلا کی خوبصورت ہے اور سنا ہے تیکھی بھی بہت ہے، وہ کمینگی سے بولا۔ نہیں، اس سے بڑا دھماکہ ہوگا کل، اور اس کی منکوحہ کا بھی کچھ سوچ لیں گے۔ آہر کو خوبصورت چیزوں کی ہی تو قیمت زیادہ لگتی ہے، اور تمہیں پتہ ہے خوبصورتی کتنی اٹریکٹ کرتی ہے مجھے، اس نے صفاقے سے کہہ لگایا۔ ہاں ہاں ہاں، کلیم نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ سنا ہے تیرا جگری جال بھی آ گیا ہے واپس؟ نیازی نے کلیم کو آنکھ ماری۔ سالہ دشمن ہے، میرا دوست نہیں، اور اس سے بدلہ تو میں خود لوں گا۔ کمینہ، جب اس کی بیٹی کو کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا تب ہوگا میرا بدلہ پورا۔ اس نے شیطانی سے کہا، بھی ایسا کچھ مات کرنا، یہ نہ ہو بنا بنایا کام خراب ہو جائے، تم اپنے دل کو بھی پرسکون کا لینا۔ لیکن کچھ وقت تک نیازی نے آگے کی سوچتے اسے کہا، رانی کو اکیلے ہی اترتے دیکھ کر بٹو کی اماں نے اس سے بٹو کے بارے میں پوچھا۔ چاچی، وہ تو چھت پہ ہے اور اداس بھی ہے، میں نے اسے کہا لیکن وہ آئی ہی نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ بالکل باولی ہے، یہ موسم اتنا خراب ہے اور یہ چھت پر کھڑی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، اسے دن بدن کھوئی کھوئی کسی رہنے لگی ہے، مجھے تو لگتا ہے اس پر کسی شے کا سایہ ہو گیا۔ وہ متفکر سے بولے اور اسے آوازیں دینے لگی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ان کی لاڈی پر کسی کا سایہ نہیں بلکہ محبت کا سایہ ہے، لیکن وہ بتا سکی، بس سوچ سکی اور اس کے لیے صدقہ دل سے دعا کی کہ یا تو وہ رب اس کا دل پھیر دے یا پھر اس سے ملن کی ڈور تھما دے۔ کافی آوازوں پر بھی بٹو نے تو جواب نہ دیا اور نہ نیچے آئی۔ رانی جو سوچوں میں تھی، چچی کے مسلسل آوازیں دینے اور پھر بٹو کی مسلسل خاموشی پر بھی وہ بھی متفکر ہوئی۔ چچی تو رک، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ اس نے اسے مصنوعی سیڑھیوں سے اوپر جاتے دیکھا تھا تو وہ اسے دعائیں دیتی سر ہلا گئی۔ رانی نے سیڑھیاں چڑھ کے اسے آوازیں دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسے یوں بارش میں ہوش سے بےگانا پڑے دیکھ کر اس کے اوسان ہتا ہوئے، اور ایک اس کے نام کی چیخ کے ساتھ وہ اس کے پاس پہنچی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کا چہرہ تھپ تھپایا، لیکن اس کے جسم میں حرکت نہ ہوئی۔ اس نے وہیں بیٹھے نیچے آواز دی اس کی ماں ابا کو، جو اس کی پریشان آواز پر فوراً چھت پر پہنچے، لیکن سامنے اپنے جان کے ٹکڑے کو اس طرح دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بٹو کی اماں بھی اس کے پاس بیٹھی اسے پکارنے لگی کہ اس کے ابا نے ہوش میں آتے اسے کمر پر اٹھائے اور نیچے کی طرف بھاگا۔ وہ اس وقت گاؤں کے ایک ڈاکٹر کے پاس ہے جو بٹو کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اس کو معائنہ کر کے اس نے اسے ایک انجیکشن بھی لگایا اور پھر وہ ان سے مخاطب ہوا، کیا انہیں پہلے بھی ایسا کچھ ہوا ہے؟ ان نے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا۔
نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ صحیح، دیکھیں کسی صدمے یا پریشانی کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے انہیں انجیکشن لگا دیا ہے، کچھ دیر میں یہ ہوش میں آ جائیں گی، لیکن میرے مطابق یہ بے ہوش کسی پریشانی یا ٹینشن کی وجہ سے ہوئی ہے، تو آپ کوشش کریے گا کہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جبکہ انہوں نے الجھتے ہاں میں سر ہلایا۔ اب انہیں کیا پتہ تھا کہ وہ محبت کی جوگن بن گئی ہیں۔ اسے یوں ہی باہوں میں بڑھے، وہ دوائیاں لیے اسے گھر واپس لائے، رانی کے پاس ہی رک گئی تھی۔ آہل اور عمل کا بھی دبئی میں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تبھی وہ لوگ بھی واپس پاکستان آ گئے تھے۔ پاکستان آ کر بھی انہوں نے کئی دفعہ اس کے سیل پر کال کی تھی، لیکن نو رسپانس ہے۔ وہ دونوں 3 بجے کے قریب اے ایچ مینشن کے گیٹ پر کھڑے اندر جانے کے منتظر تھے، لیکن گارڈ تھا کہ انہیں اجازت ہی نہیں دے رہا تھا۔ بحث سے تنگ آ کر وہ دونوں پھر ملنے کا تہیہ کرتے چلے گئے تھے، البتہ پریشان دونوں تھے۔ پہلے اس کا دبئی سے اچانک چلے جانا، پھر گارڈ کا انہیں گھر کے اندر نہ جانے دینا، یہ سب ان کے لیے تشویشناک تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس لوفر کی باہوں میں پایا۔ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی اور اندھیرا تھا، اس لیے وہ بھی اس متاع جاں کا سر اپنے سینے پر کے پرسکون نیند لے رہا تھا۔ اسے اتنا پرسکون دیکھا اسوا کو اچ کر اٹھی، جو اسے بے سکون کر کے کیسے مزے سے سو رہا تھا۔ کیا بہت پیارا لگ رہا ہوں اسوا، جو اسے دیکھتے دل میں کوس رہی تھی۔ اس کے کہنے پر اس نے اسے دیکھا، جو سر اونچا کیے اس کے چہرے کو دیکھتے آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا، کبھی شکل دیکھی اپنی؟ آئی بڑے خوبصورت۔ اسے کہنے پر پہلے تو وہ اس کے ہثار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن پھر اس کی آنکھوں کا پیغام پڑھ کر کے کوشش کرنا بیکار ہے تو چھوڑ دو۔ اس نے بھی پھر کوشش ترک کر دی، کیونکہ وہ واقعی اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتی تھی جب تک وہ نہ چاہتا۔ لیکن پھر اپنی بے بسی اور رات کے مناظر یاد کر کے اس نے غصے سے طنزیہ کہا، آئینے میں تو روز دیکھتا اور خوبصورت بھی ہوں، لیکن چلو آج تمہاری آنکھوں میں خود کو دیکھ لیتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں کیا کہتی ہیں۔ اس نے مسکرا کر ہمار بڑے لہجے میں کہا۔ اس کے کہنے پر وہ سرپٹائی۔ دیکھو، اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اس نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے خود پر جھکایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اسوا کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پر اپنی سانسوں کے ساتھ الجھتی ملی، تو وہ آنکھیں مودے سانس روک اسے دیکھنے اسے آنکھیں مودے دیکھا۔ اس نے اس کا سر اپنے بازو پر رکھا اور خود اس کی طرف کروٹ لی۔ جب جانتی ہو کہ تم میری آنکھوں اور ان میں موجود جذبات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو کیوں کہا کہ دیکھو؟ میں نے آنکھوں میں دیکھنے کے لیے نہیں کہا تھا، اس نے غصے سے کہا۔ پھر اس نے سوال کیا، دیکھیے ہارا، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ نامحرم ہیں میرے لیے، ایسے میرے ساتھ اس طرح کی بیہودہ حرکتیں کرنا، یوں میرے ساتھ چپکنا۔ اس نے اس کی طرف اپنی طرف اشارہ کیا جہاں وہ اس سے ساتھ لگائے لیٹا اسے سن رہا تھا۔ اچھا نہیں لگتا اور گناہ بھی ملتا ہے۔ اس نے سانس لی۔ جانتی ہو جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں یہ سب عام ہے، لیکن آپ جانتے ہیں میں نہ ایسی ہوں، اور میں نے آپ کو ہمیشہ بڑا وہ بائی کہنے لگی تھی کہ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایسا کرنے سے رکا۔ میں تمہاری ساری باتیں سن رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، لیکن تمہاری زبان سے میرے لیے بائی لفظ ادا نہ ہو، اس نے وارن کیا۔ اسما نے ہاں میں سر ہلائی اور بات شروع کی۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے دو ٹوک بات کرے گی، اسے سمجھائے گی کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ کل رات بھی میں اس لیے چپ رہی کیونکہ میرا باپ اتنے سالوں بعد واپس لوٹا ہے اور ارج کی وجہ سے وہ پہلے ہی ہرٹ تھے، اس لیے آپ کی چیپ باتوں اور حرکتوں پر چپ رہی کہ کہیں وہ مجھے غلط سمجھ کر ایک بار پھر ہرٹ نہ ہو جائیں، ورنہ میں شور بھی مچا سکتی تھی۔ اس نے اسے جتایا کہ وہ اس کی محبت میں نہیں بلکہ اپنے باپ کے ہرٹ ہونے سے چپ تھی۔ اس لیے میرے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز نہ تو خود گناہ کا مرتکب بنے اور نہ مجھے بنائے۔ وہ عاجزی سے بولی، مطلب تمہیں رومانس پیار چیپ لگتا ہے؟ اسوا تو حیران ہوئی کہ اتنے سب میں اس نے پکڑا بھی تو چیپ والی بات کو۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جی، وہ سچائی سے بولی، میاں بیوی میں جو پیار اور رومانس ہوتا ہے وہ بھی تمہیں چیپ ہی لگتا ہے کیا؟ جی، وہ اس سوال پر حیران ہوئی۔ جواب دو، اس کی حیرانی کو نظر انداز کرتے کہا، نہیں، وہ تو میاں بیوی میرا مطلب محرم ہوتے ہیں۔ اس کے دیکھنے پر وہ سرخ پڑتی، بولی، بھلا یہ کیسا سوال تھا اور اس کا کیا تعلق ان دونوں سے؟ اس کے جواب پر وہ مسکراہٹ کو ضبط کرتا سمجھنے کے انداز میں سر ہلا کر اس کا سر تنگی پر رکھا خود اٹھ بیٹھا۔ مطلب جب تم باقاعدہ رخصت ہو کر میرے کمرے میں آؤ گے تب مجھے تم سے یہ چیپ رومانس کرنے کی اجازت ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس نے اسے دیکھا۔ اسوا نے غصے سے اسے دیکھا۔ پھر تم پیپرز تک تیاری رکھو اس رومانس کو جھیلنے کی۔ اوکے بائے، اور ہاں، سو مت جانا، اذان ہونے والی ہے۔
اس سے دچکا دیے اس کے گال پر بوسہ دے کے وہ یہ جاؤ جا پیچھے سے ہوش میں آتے اسوا نے اسے ڈیرو گالیوں سے نوازا اور اس کے کمرے سے وہ بڑے ضبط سے نکلا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ اسے کسی تازیانے کی طرح لگا تھا۔ پہلے اس کے لیے وہ بچی تھی، اس لیے اس کے ساتھ الفاظ سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اب رشتہ بدل گیا تھا۔ وہ اب اس کی بیوی تھی، اس کے شریک حیات، اس کے دکھ سکھ کے ساتھ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس رشتے کا مان رکھتے ہوئے اس سے ادب و احترام سے پیش آتی۔ وہ جب اسے چھوتا تھا وہ چھوئی منہ باندھ کر اس کے لمس پر شرماتی، لیکن جہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا، اس سے عزت سے پیش آنے کی تو دور کی بات وہ اس سے حوث پرست سمجھ رہی تھی۔ اس کے لمس سے اسے گن آ رہی تھی۔ کیوں اس نے دیوار کا پر مکہ مارا جس سے اس کے ہاتھ پر لگی اور وہ سرخ ہو گیا۔ کیوں جب اسے میری قربت سے گن آتی ہے تو اسے میری ہی زندگی میں کیوں شامل کیا گیا؟ کیوں پاک دامن ہو کر بھی وہ مجھے اس واقعے کا تانا دینا نہیں بھولتی؟ اس نے سرخ آنکھوں سے شیشے میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، لیکن اسے اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑی۔ اب تمہیں اس کا ازالہ دینا پڑے گا۔ تمہیں گن آتی ہے نا مجھ سے، میری قربت سے، تو پھر دیکھو کیسے یہ گن میں تمہاری نس نس میں ڈالتا ہوں کہ تمہیں خود سے گن آنا شروع ہو جائے گی۔ اور تب کیا کرو گی جب اسی گن زدہ کا وجود تم اپنے ہی کوکھ میں پیدا کرو گی؟ کیا تب تمہیں خود سے گن نہیں آئے گی؟ وہ سرد آواز میں تصویر میں اس سے مخاطب تھا، صبر میں اس سے مخاطب تھا۔ اس کے جانے کی کچھ دیر بعد ہی موزن کی میٹھی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو رب کے بندوں کو اس کی طرف بلا رہا تھا، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ اذان سن کر اس کا جواب دے کر وہ کچھ دیر کے لیے اس بلا یعنی حرب کو بھول کر وضو کرنے چلے گی، کیونکہ بے شک وہ حجاز سب مشکلات کو دور کرنے والی ہے۔ وضو کر کے اس نے جائے نماز بچایا اور نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کر کے اس نے اپنے لیے اصلاح، سکون اور عرش کے لیے عقل مانگی، اور پھر اس ذات کا شکر ادا کر کے کہ اس نے ان کا باپ ان کو لوٹا دیا تھا، وہ راز و نیاز میں مگن ہوگی۔ کچھ دیر میں ہی فارغ ہو کر اس نے تسبیح فاتحہ پڑھی اور پھر قرآن لے کر اس کی تلاوت کرنے لگی۔ تلاوت کر کے اس نے قرآن پاک کو اس کی جگہ رکھا اور ٹائم دیکھا، جہاں ابھی سے 5 ہوئے تھے، تو وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ عرش نے الارم کی آواز پر دکھتے سر کے ساتھ آنکھیں کھولی تو معاف دماغ کے ساتھ وہ چھت کو گوننے لگی۔ پھر دفتر کل نکاح سے لے کر عرب کی باتوں تک سب کچھ اس کے ذہن میں تازہ ہوا۔ عرب کی ہری بات یاد کر کے اس نے سختی سے لب بینچ لیے۔ وہ روزانہ 7 بجے کا الارم لگا کر سوتی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ 7 ہوں گے، اس لیے بنا ٹائم دیکھے وہ پنک شرٹ اور وائٹ پینٹ لے کر باتھ روم گھس کے ناشتے کی میز پر اس وقت سبھی موجود تھے۔ اگر کوئی موجود نہ تھا تو وہ عرش اور اسما تھی۔ یہ دونوں کدھر ہیں؟ دان نے سخت لہجے میں پوچھا کہ تبھی عرش سپاٹ انداز میں بنا سلام کی بیٹھ گئی اور ناشتہ شروع کیا۔ دانت اس کے اتنے بدتمیزانہ انداز پر کھول اٹھے۔ انہوں نے عارب کی طرف دیکھا۔ میں اسما کو بلا کر لاتا ہوں، دا کے سرخ چہرے کو دیکھ کر عارب نے کہا۔ دا نے فقط سر ہلایا۔ عرش نے اسما کی غیر موجودگی کا سن کر سر اٹھا کر ایک دفعہ دیکھا، لیکن پھر وہ ناشتے کرنے میں مگن ہوگی، جیسے اس کے علاوہ یہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ عارب نے دروازہ کھولا تو اسما نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لیے سوئی ہوئی تھی۔ اسے دیکھا عارب مسکرائے اور پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا۔ اپنے بازو پر کسی کے لمس، ہاتھ کے لمس اور پھر پکار کر اسما نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو عارب کو خود پر جھکے پایا۔ اسما جلدی سے اٹھ بیٹھی اور دوپٹے کو صحیح کرنے لگی۔ گڈ مارننگ، عارب نے مسکرا کر کہا۔ اسما نے سر ہلایا۔ سب ناشتے پر ویٹ کر رہے ہیں، اس کے سوالیہ نظروں کو دیکھا عارب نے کہا۔ اسما سر ہلا کر منہ دھونے چلی گئی۔ وہ منہ دھو کر واپس آئی تو عارب وہیں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ٹھہرے پانی کی موتیوں کو عارب کے دل نے اپنے ہاتھ سے چھونے کی خواہش کی، لیکن پھر وہ اس کی باتوں کو سوچ کر اور پھر وقت کو دیکھتے اس نے اپنی خواہش کو دل میں دبایا اور دل کو ڈپٹ کر اسے چلنے کا کہا۔ اس کے والہانہ نظروں سے گھبراتی وہ کھڑی تھی کہ اس کے اتنے آرام سے بنا کوئی شرارت کے چلنے کا کہنے پر وہ اشک کھاتی رہ گئی۔ یا اللہ، یہ عارب ہی ہے نا؟ اس نے دل میں سوچا۔ اس سے اتنی تمیز کی اسے توقع نہ تھی جس طرح وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ سو اسما کو پکا پتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی چھچوری حرکت کرے گا ہی۔ جی جانے مند، یہ میں آپ کا عارب ہی ہے، لگتا ہے آپ کو اس کے چھچوڑے پن کی عادت سی ہو گئی ہے، اس لیے یقین نہیں آ رہا جو اس کے ساتھ جاتی سوچتی تھی۔ اس کے کان میں کہنے پر وہ سٹ پٹا گئی اور چور نظروں سے اسے دیکھا۔
کیا میں نے دل کے بجائے اونچا بولا ہے؟ اس نے سوچا۔ نہیں جان من بولا، آپ نے دل میں ہی ہے، لیکن وہ کیا ہے نا، ہم آپ کے دل کی آواز سے بھی واقف ہیں۔ وہ دل برانہ انداز میں اس کے کان میں بولا، اور اب ورتائے حیرت سے نکل آئیے، ویٹ کر رہے ہیں۔ اسے کہتے وہ چل دیا، جبکہ اسوا اس کے صحیح تکے پر چور سے بندی اس کے پیچھے چل دی۔ میری جلی وہ مسکرایا۔ داغ کے چہرے پر غصہ دیکھتے عرب نے وقت کے نزاکت کو دیکھتے منہ سے کچھ بھی سخت کہنے کی بجائے اس کے پاؤں پر اپنا شوز زور سے مارا، حالانکہ جتنا اسے غصہ اس کی باتوں پر اس کا دل تھا کہ وہ بھی اسے سخت سنائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اب وہ دونوں میاں بیوی تھے، ایک دوسرے کا لباس اکیلے میں خود جو کچھ بھی اس سے کہتا، لیکن اس سے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی بیوی پر کوئی ہنسے یا پھر اس کی عزت میں فرق پڑے۔ عرش جو ان محاق سے انہیں اپنے رویے سے تپا کر ناشتہ کر رہی تھی، اپنے پاؤں پر عرب کے بے درد لمس پر ایک سی اس کی زبان سے ہار گئی اور اس نے ہونہار نظروں سے عرب کو دیکھا۔ تمہارا یہ پاؤں توڑ دوں گی میں، نان سینس، وہ غرائی سب کے سامنے اس کے اتنے تحقیر بڑے لہجے میں کہنے سے عرب کی پیشانی پر ان گنت بلوں کے اضافے کے ساتھ ساتھ اس نے مٹھیاں بھی بیچ لی۔ وہ جتنا کوشش کر رہا تھا سب کے سامنے اسے کچھ نہ کہے، وہ اتنا ہی اس کا صبر آزما رہی تھی۔ اب سام صاحب تو شرمندہ سے ہو گئے اس کے لہجے پر، بے شک انہوں نے اس کی طبیعت نہ کی تھی، لیکن قصور تو ان کا ہی تھا نا، کوتاہی تو انہی ہی کی تھی۔ ابتسام صاحب نے نفرت سے اس کو دیکھا۔ زبان سنبھالو، شوہر تمہارا کوئی سربر نہیں جس سے ایسے بات کر رہی ہو۔ دا نے اسے ساتھی سے ٹوکا۔ شکل ہے اس کی سربر بننے کی، میں تو اسے سربر بھی نہ بناؤں، کہتے اس نے نیپکن سے منہ تپتپایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسوا جو یہی آ رہی تھی اس نے عرش کی ساری باتیں سن لی۔ اسے افسوس کے ساتھ ساتھ اس پر تاؤ بھی آیا۔ اس نے عرب کی طرف دیکھا جس کا چہرہ اہانت سے سرخ ہو گیا تھا، منہ پر کپل تھا، جبکہ وہ اپنی بولتی کہ بڑی نظروں سے عرش پر جمائے اسے کچھ باور کروا رہا تھا، جو کہہ رہی تھی کہ اگر جہاز سے اٹھی تو ٹانگوں کی گارنٹی میں نہیں دیتا۔ عرش اس پر اور اس کی تمکی پر دھیان دیے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسوا نے اسے اٹھتے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس پہنچی اور عرب کہ بڑی نظروں سے غائب ہوتے اس کے کان میں ساتھی سے بولی، عرش اگر اٹھ کر جہاں سے ابھی گئی تو بھول جانا کہ بہن بھی تھی ایک۔ اس کی گوڑی اور تمکی پر وہ ناچار بار کی، لیکن عرب کو ایک گوڑی سے بھی نوازا جو اسے نظروں سے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جواباً عرب نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور اپنی بےعزتی کا بدلہ تھوڑی دیر پر رکھ لیا۔ اسے واپس پرتے دے کر دا نے مزید بدمزگی سے بچنے کے لیے ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا سب کو۔ مجھے ایک موبائل چاہیے۔ ناشتہ کر کے دا اپنے کمرے میں آرام کرنے، جبکہ ابتسام صاحب کے ساتھ ابتسام صاحب اور عرب بھی آفس جانے کے لیے تیار ہونے چلے گئے تھے۔ وہ بھی تیار ہونے جا رہا تھا کہ عرش کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ رکا اور پھر اس کی طرف مڑا۔ کچھ کہا مجھے؟ وہ اس کی ڈیمانڈ پر وہ طنزیہ مسکرایا۔ بہرے ہو گئے ہو کیا جو سنائی نہیں دیا؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ خود لے لو، اس نے اپنا دامن بچایا۔ عرش نے دانت کچکچائے، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو تم سے کہتی۔ کیوں عرش مرزا غریب ہو گئی؟ اس نے طنز کیا۔ ہاں عرش مرزا ہو گئی، لیکن عرش عرب مرزا نہیں ہوئی۔ ہاں اس کے دل میں ایک سرشاری سی دوڑی تھی جب اس نے اپنا نام اس کے ساتھ جوڑا تھا، لیکن اس کی زبان کو مد نظر رکھتے وہ بھی طنز سے باز نہیں آیا۔ لیکن تم تو اس رشتے کو ہتی، حالانکہ مجھے بھی اپنا شوہر نہیں مانتی، تو پھر میرا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کا مطلب؟ اس نے آبرو اچکائی۔ عرش نے مٹھی بینچی، ویسے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلواؤ، اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا، جبکہ اس نے خود اس کا اکاؤنٹ بند کروایا تھا۔ زیادہ ننھے مت بنو، میں جانتی ہوں تم نے ہی میرا اکاؤنٹ فریز کروایا ہے، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ ناشتے کے بعد اس کے ذہن میں اس کا اکاؤنٹ یاد آیا تھا جس پر وہ سب سے پہلے میز سے اٹھی تھی۔ وہ لاؤنج میں آئی اور پی ٹی سی ایل سے بینک میں کال کی۔ مینیجر نے بتایا کہ اس کا اکاؤنٹ عرب صاحب فریز کروا چکے ہیں۔ اسے ساتھ دیتا ہوا ہے، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ پھر وہ سیدھا ڈائننگ ہال میں آئی تھی اور اس سے موبائل کا مطالبہ کیا تھا۔ دل پر پتھر رکھا، لیکن پھر اس نے دل کو بہلایا کہ وہ اس کا شوہر ہے، اس کے پیسے پر اس کا بھی حق ہے، جس پر اس حبیث نے اسے طنز بے کر دیا تھا۔ آہا بہت خوب، جس سپیڈ سے تم مجھے جاننے لگی ہو بہت جلد تم مجھے میری روح تک جان لو گی۔ اس نے اس کی انگلی کو پکڑ کر مروڑا، جبکہ الفاظ شوخ تھے اور انگلی پر پکڑ سخت۔ عرش نے اپنی انگلی چھڑوانے کی کوشش کی، اس نے ایک دفعہ زور سے مروڑ کر چھوڑ دی۔
تمہاری ابھی اتنی اوقات نہیں کہ مجھ سے مقابلہ کر سکو، اور ہاں موبائل مل جائے گا تمہیں، لیکن یاد رکھنا اگر اس موبائل سے تم نے اس مکار عورت سے رابطہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہے، یہ جانتی ہو تم، اس نے وارن کیا۔ کیا مطلب؟ وہ لڑکھڑائی وہی جو تم سمجھ چکے ہو، اب اسے دماغ میں بٹھا لینا۔ کہتا وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کیا اسے معلوم پڑ گیا میں ماما سے مل چکی ہوں؟ لیکن کیسے؟ اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھا وہ بڑبڑائی،